ابھی ایک بس آنے والی ہے، سائبیرین برڈز ہیں ان کو لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ابھی پیچھے اتارا ذرا سا پیچھے اس بس والے نے، ہم پیچھے جاتے ہیں، ابھی کہیں نہیں گیا ہوگا، پکڑ لیں گے اس کو بھی۔ نگرانی رکھو، ہم قریب آ گئے۔ یہاں پہ باقاعدہ سے بٹیروں کی آواز آ رہی ہے، اپنا مال پھینک کے وہ یہاں پر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نکل گیا۔ یہ چیکلا کہلاتے ہیں، مرغابی کی چھوٹی نسل ہوتی ہے۔ محمد حسین نام کا ایک ATM کارڈ ملا ہے۔ سردیوں کے آغاز سے سائبیریا کے پرندے اندوہناک سردی سے محفوظ رہنے کے لیے نسبتاً گرم ممالک کے ساحلوں کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ پرندوں کی پرواز کے آسمانی مناظر انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان میزبان ممالک میں چائنا، ایران، بھارت اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ مہمان پرندے نومبر سے فروری تک تقریباً 4 ماہ کا عرصہ اپنے دیش سے دور پردیس میں گزار کر موسم سرما کے اختتام سے قبل ہی واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ 4 ماہ کا عرصہ میزبان ممالک کے جھیلوں، ندیوں، تالابوں، دریاؤں اور سمندروں کے ساحلی علاقے قدرت کی رعنائیوں کے حسین مناظر پیش کرتے ہیں۔ یہی نہیں، سائبیرین پرندوں کی سالانہ آمد و رفت ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کے توازن اور ارتقاء میں بھی غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے۔ مہاجر پرندوں کے لیے میزبان ممالک میں حکومتی سطح سے نشو و نما اور تحفظ کے لیے خصوصی اقدام کیے جاتے ہیں، جس کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب میزبان ممالک میں سے ایک پاکستان بھی، جس میں سب سے زیادہ پرندے سندھ دھرتی کا رخ کرتے ہیں، لیکن بدنصیبی اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومتی سطح سے میزبانی کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں مہمان پرندوں کی پاکستان میں 70% ہجرت میں کمی واقع ہو چکی ہے، جو کہ ایک ناقابل تلافی نقصان اور دنیا میں انتظامی نااہلی اور جگ ہسائی کا سبب بھی بنی ہے۔ میزبان پرندوں کی میزبانی تو اپنی جگہ، مقامی نایاب جانوروں کی نسلیں بھی ناپید ہونے پر خاطر خواہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے۔ سائبیرین پرندوں کی ہجرت میں اتنی بڑی کمی میں مختلف عوامل شامل ہیں، جن میں عالمی ورثہ قرار دیے گئے علاقوں کے نزدیک تجاوزاتی تعمیرات، آبی ذخائر میں صنعتی آلودگی، مینگرووز کا خاتمہ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں سندھ کے ساحل کے ساتھ دنیا کا 13واں بڑا مینگرووز جنگل ہے۔ بدقسمتی سے ہر سال مینگرووز جنگلات میں 0.3 سے 4% تک کمی کا سامنا ہے۔ مہاجر پرندوں کی کمی کی ایک اور بڑی وجہ مینگرووز میں کمی ہے۔ نتیجتاً ماحولیاتی نظام میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، جس سے بیماریوں اور ٹڈی دل جیسے منفی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور سائبیرین پرندوں میں کمی کا سب سے بڑا سبب ہے بے لاگ شکار۔ شکاری گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چند ٹکوں کا مفاد اور کچھ دیر کی زبان کی لذت میزبان پرندوں کے ساتھ ہر سال ظلم کی داستان لکھ رہے ہیں، جسے آئندہ نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ عالمی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے ظالم شکاری جھیلوں اور تالابوں پر جال بن دیتے ہیں، اور جن پرندوں کو جال میں پھانسنا ہو، اس نسل کے پرندوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ اسپیکرز پر لگا دیتے ہیں۔ نتیجتاً اپنے ہم نسلوں کی آوازوں سے مانوس ہو کر ساتھی پرندے آوازوں کی جانب لپکتے ہیں اور یکے بعد دیگرے جال میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھنسے ہوئے معصوم پرندوں کے ساتھ انتہائی بہیمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کہیں گھروں میں پالنے کے لیے بیچے جاتے ہیں اور کہیں زبان کی لذت کے لیے نوچ نوچ کر کھائے جاتے ہیں۔ ٹیم گرفت نے انہی بے زبان مہاجر سائبیرین پرندوں کے حق میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آج کا خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم کو ان کے انفارمر کی جانب سے ایک انفارمیشن موصول ہوئی تھی، جس میں کارروائی کی نوعیت واضح نہیں کی گئی تھی۔ سندھ وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم کے انچارج انسپیکٹر نعیم نے ٹیم گرفت سے رابطہ کر کے جائے وقوع پر پہنچنے کی دعوت دی۔ ٹیم گرفت بلا تاخیر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر بالکل ایک مماثلت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تو وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اسی طریقے کی ایک چیز ہم آپ کے سامنے آج لے کر آئے ہیں۔ ماحولیات کے اوپر جو
ایک منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ یہاں پہ جو سائبیرین برڈز ہیں ان کا آنا جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ مینگرووز ختم ہو رہے ہیں اور قدرتی ماحول جو ان کو چاہیے ہوتا تھا سائبیرین برڈز کو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اب ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس کچھ وائلڈ لائف کے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اطلاع ہے کہ کچھ سائبیرین برڈز لے کے ایک آدمی ہے وہ کسی بس کے اندر کسی وہیکل کے اندر آ رہا ہے. ابھی تک یہ انفارمیشن پوری پکی نہیں کی گئی ہے. نعیم صاحب کیا اطلاعات ہیں ابھی تک آپ کے پاس؟ یہ ریسکیو ٹیم کے میں انچارج ہوں. اطلاع ملی ہے کہ ابھی ایک بس آنے والی ہے جس میں کچھ مرغابیاں آ رہی ہیں, اس کو ہم چیک کریں گے اور انشاءاللہ وہاں سے برآمد ہو جائے گی. ناظرین, اس وقت جو ہے وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم کے انچارج نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ ایک اطلاع آئی ہے کہ کسی بس کے اندر کسی گاڑی کے اندر کچھ مرغابیوں کی اطلاعات ہیں کہ جو وہ آ رہی ہیں اور ان کو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ اسمگل کیا جانا ہے کسی اور پرپس کے لیے. تو ویسے نعیم صاحب ان کی کچھ مالیت کا اندازہ ہے؟ یہ نایاب نسل ہے, نایاب نسل کی مرغابیاں ہوتی ہیں جو سائبیریا سے پاکستان آتی ہیں اور مہمان ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد واپس چلی جاتی ہیں. تو بڑی تعداد میں لوگ ان کو شکار بھی کرتے ہیں, کچھ نیٹنگ کرتے ہیں. جو نیٹنگ کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں, جو غیر قانونی شکار بھی کرتے ہیں ان کو بھی ہم پکڑتے ہیں. انفارمر کی اطلاع کے مطابق کچھ وقت بعد ایک شخص کچھ قیمتی پرندوں کی ایک بڑی تعداد کو لیے ایک بس میں سوار اندرون سندھ سے کراچی کی جانب جا رہا تھا, جبکہ انفارمر اس بس کے تعاقب میں تھا. وائلڈ لائف کی ریسکیو ٹیم گھات لگائے بس کے انتظار میں منتظر تھی. اتنے میں انفارمر کی جانب سے اطلاع ملی کہ وہ مذکورہ بس کے تعاقب میں ناکام ہو گیا ہے. ایسے میں ریسکیو ٹیم کو فوری طور پر بس کو ڈھونڈنا تھا جس میں قیمتی پرندے اسمگل کیے جا رہے تھے. ناظرین, اس وقت ہم وائلڈ لائف کی ٹیم کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اطلاع یہ ہے کہ کسی بس کے اندر ایک شخص ہے جو سائبیرین برڈز ہیں ان کو لے کر جا رہا ہے. ناظرین, یہ ایک مشتبہ بس ہے جس کو ابھی آگے روکا گیا ہے اور اس کو جو ہے روک کے چیک کیا جائے گا. آخرکار سندھ وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم نے بس کا تعاقب کر کے بس کو روک لیا تھا, لیکن ڈرائیور نے اطلاع دی کہ ایک شخص پنجرہ لے کر کچھ دیر پہلے بس سے اتر چکا ہے. جا رہے ہیں اس مال کو پیچھے سے چیک کرتے ہیں, کہہ رہا ابھی پیچھے اتارا ذرا سا پیچھے اس بس والے نے. ہم پیچھے جاتے ہیں, ابھی کہیں نہیں گیا ہوگا, پکڑ لیں گے اس کو بھی, واپس چلتے ہیں فٹافٹ. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی جیسے اطلاع ملی ہے کہ یہ شخص جو اس سارے سائبیرین برڈز کو لے کے جا رہا تھا تو پیچھے ہی جو ہے وہ بس والے نے اتارا. زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے جلدی کارروائی کرنی ہوگی. دوبارہ سے گاڑیاں واپسی کی طرف جو ہے مڑی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اس شخص کو پکڑا جائے گا. انفارمر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اطلاع دی کہ وہ بھی پرندوں کے اسمگلر کے تعاقب میں ہے اور یہ بھی اطلاع دی کہ اسمگلر کو اس کی موجودگی پر شک بھی ہو گیا ہے. انفارمر نے جائے وقوع کا پتہ بتا کر فوراً وہاں پہنچنے کی تاکید کی اور ایک مرتبہ پھر ریسکیو ٹیم انفارمر کے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ ہو گئی. جہاں وہ مال اترا ابھی اس نے فون کیا میرے کو, اب ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ اور اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں اتارا ہے اس نے جو ایڈریس سمجھایا ہمیں, ہم وہیں جا رہے ہیں. ناظرین, قریبی پہنچ گئے اس جگہ سے. کافی دیر لگ گئی اس سارے آپریشن کے اندر کیونکہ بندہ ٹریس نہیں ہو رہا تھا, اتر گیا تھا. انفارمر سے ایک دفعہ مس ہوا اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ انفارمر نے اس کو قریب دیکھ لیا. اس کے بعد اب اطلاع یہ ہے کہ ان کے جو انفارمر ہیں ان کے پاس ہی قریب میں جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ ابھی ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے. ہم جا رہے ہیں اس طرف. اوپر ہی کھڑے رہو, نگرانی رکھو, ہم قریب آ گئے اور نظر آ رہے ہو آپ ہمیں, ہم قریب آ چکے ہیں آپ کے. بس مال پہ نظر رکھو, یہ پہنچ گئے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں. ایک پنچر کی چھوٹی سی دکان ہے ہائی وے کے اوپر. نعیم صاحب, یہاں پہ آپ کے لوگ موجود ہیں؟ جی ہاں, ہمارا اہلکار بھی موجود ہے اور وہ اس بس میں ہی موجود تھا کہ مال موقع پہ اترے تو وہیں اس کو پکڑ لیں. جب یہ اس کے پیچھے آیا تو اس نے فون پہ مجھے بتایا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا اور مجرم جو ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پراپرٹی یہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. سندھ وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم جائے وقوع پر پہنچی تو انفارمر سے ملاقات ہو گئی, لیکن انفارمر نے بتایا کہ پرندوں کے اسمگلر کو اس پر شبہ ہو گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ اسمگلر موقع پا کر بس سے اتر گیا تھا اور اترنے کے بعد اس مقام پر وہ پنجرہ چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. جی میں اس کے پیچھے آ رہا تھا تو وہ اپنا مال پھینک کے وہ یہاں پر اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نکل گیا. اس کے ہو گیا تھا کہ میں اس کے پیچھا کر رہا ہوں تو میں اس کے پیچھے آ رہا تھا. وہ اپنا مال پھینک کے یہاں پر
और अंधेरे का फ़ायदा उठा के माल कहाँ है? माल ये रखो। मकरूर स्मगलर के छोड़े हुए पिंजरे में एक बड़ी तादाद में मुर्गाबी की छोटी नस्ल छीका भरी हुई थी, जिन्हें बहुत ही बदहाली में पिंजरे में कैद किया गया था। नन्हे मुहाजिर परिंदे न किए गए गुनाहों की पादाश में मफाद परस्तों के हाथों बदहाली का शिकार थे। देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे परिंदे, सर ये क्या, कौन से परिंदे? ये चेकला कहलाते हैं, मुर्गाबी की छोटी नस्ल होती है। ये साइबेरिया से आते हैं, तो वही है। और बड़ी इनको बुरी हालत में रखा हुआ, अभी इनको हम ले जाते हैं और बाकी जो हमारे पास भी केजेज होते हैं उसमें डाल के उसको हालेजी झील पे फौरी तौर पे हम रिलीज़ करते हैं, वरना ये मर जाएंगे। बर्ड्स तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। छोटा सा एक पिंजरा है, उसके अंदर रख के लेके जा रहे थे। काफ़ी मेरे ख्याल से तकरीबन 50 बर्ड्स तो होंगे। तो ये सर अभी इसका प्रोसीजर कोई इनको जैसे इमदादी कोई दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, कुछ होता है आप लोगों के पास ऐसा सिलसिला? अभी हम अपने सेंटर पे जाएंगे हालेजी पे, वहाँ हमारा स्टाफ मौजूद है और इसको चेक करेंगे। जो इस काबिल हुआ उसको फौरी तौर पे हम हालेजी झील में रिलीज़ कर देंगे। अगर कोई डैमेज हुआ, जख्मी हुआ तो उसकी मरहम पट्टी कराते हैं हम। रिस्टोर कर रहे हैं हालेजी को दोबारा नए सिरे से, क्योंकि यहाँ की हैबिटेट जो वाटरफॉल की ख़त्म हो गई थी पानी न होने की वजह से। अभी 22 साल के बाद फिर पानी छोड़ा गया है। इनको आराम से जो है वो पानी में छोड़ा जा रहा है। इनको अगर गाड़ियों की रोशनी के अलावा ये रोशनी भी नज़र आ गई जो हमारे कैमरे की है, तो फिर उसके बाद वो शिकार छोड़ के भाग जाएंगे। सिंध वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने परिंदों की हालत को दुरुस्त पाकर फैसला किया कि जल्द अज जल्द परिंदों को आजाद किया जाए। कराची शहर से कुछ फासले पर मौजूद हालीजी झील के साहिल पर इन नन्हे परिंदों को आजाद करने के लिए टीम गिरफ्त सिंध वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के साथ रवाना हो गई। बर्ड्स को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया गया और यहाँ से कुछ फासले पे जो इनका सेंटर है हालेजी झील के ऊपर, वहाँ पे इनको रिलीज किया जाएगा। देखा जाएगा कि अगर कोई परिंदा बीमार है या उसके चोट वगैरह लग गई है तो उसके जो मरहम पट्टी होनी चाहिए, जो उसको अद्वियात देनी चाहिए, वो दी जाएंगी और बाकी परिंदों को उसी वक्त फ़ौरन रिलीज कर दिया जाएगा। इस वक्त हम हालेजी झील के पास पहुंच चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की। अब क्या कार्रवाई की जाएगी यहाँ से? जैसे अभी बर्ड्स का आपने दे दिया है कंजर्वेटर्स को और वो उसको देखभाल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सेंटर है हमारा और साथ ही झील का पानी नीचे उतर के इसको पानी में हम रिलीज़ कर देंगे। बहुत सारे परिंदे जो है वो इस कार्रवाई में पकड़े गए थे। अब इनको जो है दूसरे बड़े पिंजरे के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे इनकी हालत थोड़ी सी बेहतर है। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हालेजी झील पे, तो यहाँ पे इनको रिलीज़ किया जा रहा है। इनको आराम से जो है वो इस पानी में छोड़ा जा रहा है और ये बाकायदा से अब अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये जिस माहौल में रहने के आदी हैं, जिसमें ये जिंदा रहते हैं, वहाँ पे अब इनको छोड़ दिया गया है। अच्छा नईम साहब, ये हैं कितने बर्ड्स तादाद में? ये 75 75 बर्ड्स हैं जो रेस्क्यू किए गए थे। अब इनको यहाँ से एक एक करके रिलीज़ किया जा रहा है। थोड़े से स्ट्रेस में हैं, थके हुए हैं, तो इस वजह से इनको एक एक करके आराम से जो है रिलीज़ किया जा रहा है। नहीं साहब, ये बताएं, जब परों को खोलने का वो एक सिलसिला है, वो क्यों किया जाता है इन बर्ड्स के साथ जब रिलीज़ करते हैं? बाद शिकारी इनके परों को काट देते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है कि आगे फ्लाई करेगा कि नहीं। चेक किया जाता है, इनके विंग्स खोलते हैं और ये पैर मारते हैं, तो आप ये देखिए कि पानी में बड़ी आसानी से ये निकल गई तैरती हुई। कैदी परिंदों की तादाद 75 थी। नन्हे परिंदों को हालीजी झील पर आजाद करने का मंजर बहुत ही फरहत बख्श था। टीम गिरफ्त ने भी इस कार्यखैर में हिस्सा लेते हुए अपने हाथों से पिंजरे से परिंदों को निकालकर झील में आजाद किया। सिंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंचार्ज के मुताबिक हालीजी झील में तकरीबन 22 साल बाद सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पानी छोड़ा गया है। गुज़श्ता अरसे में पानी की कमी की वजह से मेजबान परिंदों में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन पानी की बहाली के बाद हालीजी झील एक मरतबा फिर तकरीबन 80,000 से ज़ायद परिंदों की मेजबानी का फरीज़ा सरअंजाम देने लगी है। वाइल्ड लाइफ सिंध की जानिब से महाजिर परिंदों की मेजबानी के लिए चावल और दालों की फीड का एहतमाम भी किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
رشید صاحب جو حالی جی سینچری ہے یہاں پہ اس کے انچارج ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا کیا سہولتیں دی گئی ہیں اور دوسرے دیگر جو یہاں پہ وائلڈ لائف ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ ریسٹور کر رہے ہیں حالے جی کو دوبارہ نئے سرے سے، کیونکہ یہاں کی ہیبیٹیٹ جو واٹر فال کی ختم ہو گئی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ابھی 22 سال کے بعد اس میں پانی چھوڑا گیا ہے جو، اور ہم فیڈنگ بھی کرواتے ہیں۔ لاسٹ ایئر سے ہم نے فیڈنگ شروع کی ہے واٹر فال کے لیے، باہر سے مائگریٹری برڈز جو آتی ہیں وہاں سے رش اور سویرے سے، اس کے لیے فیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو لاسٹ ایئر کافی تعداد میں یہاں پہ پرندے آئے تھے سائبیرین۔ کتنے پرندے آئے تھے تقریباً؟ یہاں پہ مور دین 80,000 پاپولیشن تھی برڈز کی۔ مگر مرچ وغیرہ کو بھی جو ہے آپ لوگوں نے ریسٹور کیا ہوا ہے، یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیپٹیوٹی میں کروکوڈائل رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بریڈ بھی ہو رہی ہے ان کی، اور نیچرل بھی یہاں پر عالی جی جھیل میں 200 سے قریب لگ بھگ پاپولیشن ہے یہاں پہ، جو یہاں پہ نیچرل طریقے سے رہتے ہیں اور بریڈ کرتے ہیں۔ فیڈنگ کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آپ کی طرف؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے انتظام کیے گئے ہیں، وہ یہاں پہ ہم سٹور کرتے ہیں فیڈ کو، چاول کو، اور پھر چاول جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں اندر اس کی جو فیڈ ہے۔ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ جو بٹیر پکڑتے ہیں نا، سائبرا سے جو بٹیر آتے ہیں اس کو کوئی جال لگے ہوئے ہیں، آج پتہ چلا، میں نے آپ کو کال کیا ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ سے بٹیروں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بڑی ایک اچھی چیز ملی ہے کہ یہاں ایک محمد حسین نام کا ایک ATM کارڈ ملا ہے۔ ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف کی کارروائی کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سندھ وائلڈ لائف کی ریسکیو ٹیم کے ایک اور انچارج انسپیکٹر عظیم نے ٹیم گرفت سے رابطہ کر کے ایک بڑی کارروائی کا اندیا دیتے ہوئے کراچی ضلع ملیر کے علاقے گلشن حدید اور گھاروں کے درمیان ایک مقام پر ٹیم گرفت کو آنے کی دعوت دی۔ ٹیم گرفت نے صحافتی فریضے کی ادائیگی کے لیے فی الفور جائے وقوع کا رخ کیا۔ کارروائی کی نوعیت کو مخفی رکھا گیا تاکہ کارروائی نتیجہ خیز ہو۔ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اس وقت ہمارے پاس اہلکار موجود ہیں اور عظیم صاحب ان کی ریڈ پارٹی کے انچارج ہیں۔ کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے، اچانک سے انہوں نے ہمیں فون کیا، ہم نے یہاں پہ ان کو جوائن کیا ہے۔ بتائیے سر کیا انفارمیشن کیا ہے؟ یہ جو بٹیر پکڑتے ہیں نا، سائبرا سے جو بٹیر آتے ہیں اس کو کوئی جال لگے ہوئے ہیں، آج پتہ چلا، میں نے آپ کو کال کیا ہے۔ اب انشاءاللہ چلیں گے، وہ جائے دیکھیں گے، بٹیر والے وہ پکڑیں گے، بندے پکڑیں گے، FIR وہ ہو جائیں گے۔ آپ کے یہاں پہ انفارمر وغیرہ موجود ہیں جو آپ کو اطلاع دے رہے ہیں؟ بالکل موجود ہے، یہاں کی ہے گلشن حدید کے، وہ ہمارے کو ادھر ہر علاقے ہر ضلع میں ایک دو بندہ ہم لوگ نے چھوڑا ہے۔ ناظرین کافی یہ کیونکہ تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن لیک ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کافی سارے ایسے موجود ہوتے ہیں جو شکاریوں تک انفارمیشن پہنچا دیتے ہیں، تو جلد سے جلد اس ریٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اس وقت تھوڑا سا آف روڈ ہم چلے گئے اور یہاں سے اندر جنگل کی طرف جو جنگلی بٹیر ہیں ان کے شکار کے لیے شکاری موجود ہوں گے، تو ہم یہاں سے بالکل انیشیل ہے تو ہم شوٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، ورنہ اس کے بعد ہم آگے لنک جب تک کوئی شکاری پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اگر گاڑیوں کی روشنی کے علاوہ یہ روشنی بھی نظر آ گئی جو ہمارے کیمرے کی ہے تو پھر اس کے بعد وہ شکار چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور ریٹ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس وجہ سے یہ بالکل انیشیل ہے، یہاں پہ ہم لنک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ باقاعدہ سے بٹیروں کی آواز آ رہی ہے اور ابھی یہ شاید گاڑیوں کی لائٹیں اچھا یہ انہوں نے ایک بٹیروں کو بلانے کے لیے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے باقاعدہ سے، اور یہ جال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلیگل ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے تحت یہاں پہ ایلیگل شکار کھیلا جا رہا تھا۔ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ابھی سرچ کر رہے ہیں ایریا میں، یہیں پہ کہیں وہ شکاری بھی موجود ہوں گے جو یہ شکار غیر قانونی شکار کھیل رہے تھے۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد بٹیروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن آگے جا کر معلوم ہوا کہ وہ بٹیروں کی آوازوں کی ریکارڈنگ تھی جو کہ دوسری بٹیروں کو جال میں پھنسانے کے لیے ریکارڈ کر کے لگائی ہوئی تھی، جبکہ شکاریوں کو ریسکیو ٹیم کے پہنچنے کا احساس ہو چکا تھا، لہذا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر شکاری ریکارڈنگ اور جال لگا چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ سرچ کیا جا رہا ہے ایریا کے اندر لیکن ابھی تک کوئی شکاری نظر آیا نہیں ہے، اور میرے خیال سے لائٹیں وغیرہ دیکھ کے گاڑیوں کی یہ یہاں سے چلے گئے ہوں گے، کہیں دور بھاگ گئے ہوں گے، کیونکہ ان کا نیٹ وغیرہ مل جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نیٹ بہت سستا ہوتا ہے
اور ساتھ میں جو انہوں نے ریکارڈنگ کا سسٹم لگایا وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. پہلے مخبر نے بولا تو بیٹھے ہیں یہ کل رات کو لگایا. جب ابھی پہنچے تو شاید لیٹ دیکھے نکل کے جھاڑے ہیں بہت. یہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں جھاڑے میں چھپے ہوں گے. صحیح ہے کیوں ڈر اس کو زیادہ ہے. جیسے ہمارا کنزرویٹر جاوید صاحب آئے تقریباً ہم نے کراچی سے 20 کیسے سے پکڑے بٹیروں کا. اس نے میرے خیال زندگی میں یہ زیادہ سے زیادہ ابھی کیس پکڑے گئے ہیں. اسی وجہ سے وہ چلے گیا ہوگا چھپا ہوگا کا. صحیح دیکھیں گے کون ہے کیا ہے. کیونکہ ہماری یہ کاروائی چلتی رہتی ہے نا, اسی گاڑی میں ان کو گھوم کے پکڑتے ہیں. 22 کیس ہم نے پکڑے 1.5 ماہ میں ادھر ہی اسی پورے ایریا میں. تو گاڑی دیکھتے ہوں تو ایسے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگیں گے, لیکن ہماری کاروائی یہ جاری رہے گی ان کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ. ریکارڈنگ لگائی بھی ہے اور جال وغیرہ لگایا ہوا ہے. یہ تو کوئی زیادہ اتنا مہنگا سامان نہیں ہے نا؟ نہیں میرے خیال میں تو تقریباً یہ 20-25-30 ہزار کا سامان آئے گا. تقریباً 30-40 ہزار کا جال انہوں نے کافی بڑا لگایا ہے. ویسے بڑا لگایا ہے تقریباً. آپ کا ابھی وہ دیکھتے ہیں جال کتنے ہیں, اس کا کیا سامان پڑے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو سردیوں کا آغاز ہے اس کے لحاظ سے ہی جو ہے یہ شکار کھیلا جاتا ہے یا سال بھر یہ چلتا رہتا ہے؟ نہیں یہ اس کا سائبیریا سے جیسے ادھر سردی پڑتے ہیں تو وہ ہجرت کر کے یہاں ہی پردے آ جاتے ہیں, اس کو یہ پکڑتے ہیں. یہ جال آپ دیکھ سکتے ہیں لگایا ہوا ہے. پرندوں کو پھانسنے کے لیے کافی بڑے رقبے پر جال پھیلایا ہوا تھا جس میں کچھ پرندے پھنسے ہوئے بھی تھے جنہیں ٹیم گرفت اور سندھ وائلڈ لائف ریسکیو ٹیم نے فوراً آزاد کر دیا تھا. جال اس کے پورے جسم کو لپیٹ دیتا ہے. یہ ناظرین پیچھے ابھی ہم ایک ساؤنڈ بھی آپ کو دکھائیں گے جو ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ پرندوں کو بلاتے ہیں اپنی طرف, اور پرندے جو ہے رات کے اندھیرے میں جب یہ جال کے قریب آتے ہیں تو جال میں خود بخود اڑتے ہوئے جو ہے پھنس جاتے ہیں. اور یہ جال اتنا نرم ہے کہ یہ کسی بھی پرندے کو جو ہے اپنے اندر, چاہے وہ چھوٹی سی چڑیا بھی اگر ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے. اور ان کے پورے جسم کے اوپر کیونکہ اڑ رہے ہوتے ہیں یہ جال جو ہے ان کو جکڑ لیتا ہے اپنے اندر. اور بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور پرندے پھنسے ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ اسی وقت فوری طور پہ آزاد کرایا جائے گا. یہ بہت میرے خیال تقریباً اس کو جانچ کرتے ہیں کتنے میٹر ہے. صحیح نا, یہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے. ہم لوگ یہ ابھی کورٹ میں پیش کریں گے, FIR ہو جائے گا, اس میں اپنا معاف کریں گے تو کتنا سے میٹر بنتے ہیں. تقریباً یہ بڑا جال لگا ہوا ہے. کاروائی نہیں ہوتی ہے تو کتنے پرندے رات بھر میں ان کے پاس پھنس جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے صبح کے ٹائم میں ریڈ کیا تھا 50, 100, 70, 80 ایسے مانا 200 تک ہم نے پکڑا گیا ہے اس لوگوں سے. ایک رات کے اندر اگر 200 پرندے پکڑے جاتے ہیں تو ویسے ان کا جو مصرف ہے کس چیز کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ کھانے وغیرہ پکانے میں؟ یہ اپنا شوقیہ طور کھاتے پیتے ہیں. شوقیہ طور یہ سالن بناتے ہیں. یہ ایک پرندے کی قیمت کتنی ہوتی ہے اندازاً؟ یہ 50, 60, 70 تک دے دیتے ہیں. ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ریکارڈنگ یہ چلا رہے ہوتے ہیں ان جانوروں کو بلانے کے لیے, پرندوں کو بلانے کے لیے, وہ یہ اس طریقے سے اسپیکر کے اوپر کا ہوتا ہے. اچھا ناظرین یہاں پہ ایک اچھی چیز ملی ہے کہ یہاں ایک محمد حسین نام کا ایک ATM کارڈ ملا ہے. یہ جو بھی شخص ہوگا اس کو اس کے ایڈریس کے ذریعے سے, بینک کے ذریعے سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے. اس کے FIR کے لیے ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ اس کو اس کے اندر FIR کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. یہ سر آپ کے سپورٹ. اتنا بڑے جال کی مالیت یا قیمت کتنی ہوگی؟ تقریباً یہ 15 سے 20 ہزار ہوگا. یہ ناظرین جو معصوم پرندے اس جال کے اندر پھنس گئے تھے اب ان کو آزاد کیا جا رہا ہے. کنزرویٹر صاحب ہمارا جاوید احمد ماہر صاحب وہ اسی بارے میں بالکل سخت اس کا موقف ہے کہ کسی کو غیر قانونی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. مفرور شکاری بھاگتے ہوئے ریکارڈ کے ساتھ پیسے اور ایک ATM کارڈ بھی چھوڑ گئے تھے, جبکہ جال, بانسوں اور ریکارڈنگ کے آلات کی قیمت بھی 30,000 سے زائد کی تھی, جسے سندھ وائلڈ لائف کے عملے نے تحویل میں لے لیا. ان معصوم پرندوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چند پیسوں کے عوض, کوئی 50, 60, 70 روپے کے عوض جو ہے ان کو بیچ دیا جاتا ہے آگے ریسٹورنٹس کے اندر کنزیوم کرنے کے لیے. اور اس میں باقاعدہ سے یہ پوری ایک مافیا ہے. ان کے خلاف FIR درج ہوگی اور یہ جو لوگ پرندوں کو پھنساتے یہ خود پھنس جائیں گے اسی کارڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ.
اور اس کے ہم پوری انکوائری کریں گے اور ان کے خلاف FIR درج ہوگی اور یہ کیس کورٹ میں جائے گا. اب یہ ایک اچھا ایویڈنس سامنے آ گیا ہے ناظرین. میں آپ کو کیمرے پہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ATM کارڈ مل گیا ہے. ATM کارڈ کے ہونے سے اس کے پیچھے جو بینک کا ریکارڈ ہوگا اس کے ذریعے سے ملزم تک پہنچا جا سکتا ہے, یا اگر ملزم اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے کہ اس کا یہ ATM کارڈ جو ہے کہیں پہ گر گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا, تو اس کے لیے بلاکیج کا ٹائم جو ہے وہ بھی نوٹ کیا جانا چاہیے. ناظرین, مختلف جگہوں پہ یہ پرندے جیسے کہ مشتاق صاحب نے بتایا کہ پھنس جاتے ہیں جالوں کے اندر, اور بری طریقے سے اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ یہ تیزی سے جب اڑتے آتے ہیں تو یہ جال بہت چھوٹے سے نیٹ کا ہوتا ہے, تو اس کے اندر سے گزرنے کی جیسے ہی کوشش کرتے ہیں تو اسی وقت یہ پکڑے جاتے ہیں. 2 سے 3 پرندے جو ہے وہ یہاں پہ جال کے اندر پھنسے ہوئے تھے. ان کو وائلڈ لائف کنزرویٹر جو ہیں ان کے حکم نامے کے مطابق, ان کو ہدایت نامے کے مطابق فوری طور پہ آزاد کر دیا جائے گا, ان کو اڑا دیا جائے گا, اور جس نیٹ کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے اس نیٹ کو قبضے میں لے لیا جائے گا اور باقاعدہ قانونی کارروائی کے لیے FIR کاٹ دی جائے گی. یہ ناظرین جو معصوم پرندے جال کے اندر پھنس گئے تھے, اب ان کو آزاد کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ان کی اپنی لائف ہے وہ یہ اپنے آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جئیں. اس وقت یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور کمزور ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ خود اڑ بھی نہیں پا رہے ہیں. یہ پرندے جو ہے وہ کبھی کبھی مطلب اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ اتنی دیر تک جب یہ جال کے اندر پھنسے رہتے ہیں, اسٹرینگل رہتے ہیں, اور ان کو کوئی نکالنے نہیں آتا ہے. شکاری جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام صبح ہی سمیٹتے ہیں, تو اس دوران جو ہے اس وقت تک کئی پرندے یہ مر بھی جاتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے جو کارروائی کی ہے اس کے اندر مرے ہوئے پرندے جو ہے آپ کو ملے ہوں؟ وہ بالکل ملے ہیں, اس کو جانور کھا لیتے ہیں, ڈومبڑ وغیرہ وہ اس کو کھا لیتے ہیں. اتنا اسٹرینگل تھا, پھنسا ہوا تھا جال کے اندر کہ یہ پرندہ جو ہے وہ ہل بھی نہیں پا رہا ہے اپنی جگہ سے. تقریباً ناظرین 5 سے 6 پرندے اب تک آزاد کیے جا چکے ہیں, اور بھی پرندے اس جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تقریباً جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا تھا رات کے اندھیرے میں 100 میٹر تک کے جال کا اندازہ ہو رہا تھا, لیکن یہ تقریباً 500 سے 600 میٹر کا جال انہوں نے پھیلایا ہوا ہے ان پرندوں کے لیے. اور ان کے لیے جال صرف یہ نہیں ہوتا کہ جان لیوا ہو, ان کی اپنی جو نسل ہے اس کی, کیونکہ یہ بریڈنگ ٹائم بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی ان کو پکڑنا, شکار کرنا ان کی اپنی نسل کو معدوم کرنے کے مترادف ہے. یہ اس کا بریڈنگ ٹائم بھی یہی ہے؟ یہی ہے ابھی, یہ بریڈنگ اس کے ٹائم یہی ہے. ابھی اس سے منع یہ مستی میں ہوتے جو یہ آواز لگیں گے تو وہ آ جائیں گے, یہ پھنس جائیں گے. ہمارے ریڈ پارٹی پورے صوبے میں کام کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے اس سال ہم نے بہت سے کارروائیاں پورے صوبے میں, بدین, ٹھٹو, حیدرآباد, دادو, میہڑ, زیادہ تر یہ بٹیر کا شکار تو کراچی میں, تو حیدرآباد بہت سے جگہوں پہ کیے. بہت سے ابھی تک ہم 2 ماہ میں تقریباً 3600 پرندے آزاد کر چکے ہیں. اس میں ڈیکس ہے, پانی والے پرندے, تیتر ہیں, مرغا بھی ہے. بعض جو نایاب نسل کے ہم نے ابھی پکڑے تھے جام شروع پہ, ٹول پلازا پیٹراڑو پہ, وہ کورٹ کے حکم پہ, جام شروع کورٹ کے حکم پہ اس کو آزاد کیا ہے, اور یہ کارروائی انشاءاللہ جاری رہے گی. کنزرویٹر صاحب ہمارا جاوید احمد ماہر صاحب, وہ اسی بارے میں بالکل سخت اس کا موقف ہے کہ کسی کو غیر قانونی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بھی ابھی 2020 کا قانون جو بنا ہے وائلڈ لائف کا, 2020 کا نیا قانون بنا ہے, اس میں بالکل بہت سخت سزائیں, اور انشاءاللہ جاویداروں کو اگر یہ سزائیں آئے گی تو یہ تو طے ہو جائیں گے. وائلڈ لائف کے جو شکار کرنا یا غیر قانونی قدم جو بھی وائلڈ لائف کے خلاف اٹھائیں گے ان کو یہی سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی. اتنا بڑے جال کی مالیت یا قیمت کتنی ہوگی؟ تقریباً یہ 15 سے 20 ہزار ہوگا, اندازن میں 15,000-20 ہزار ہوگا. یہ 5-6 ہزار کے لکڑے ہیں اور ٹیپ, یہ اپنا ریکارڈنگ ڈوڈ, یہ تقریباً اس کا مالیت 30 ہزار ہو جائیں گے. مالیت کے مختلف جو شکار کے لیے سامان تھا اس کو قبضے میں لے لیا گیا, ضبط کر لیا گیا. جو ملزمان ہیں جو نامعلوم ہے اس وقت, اور اس وقت رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئے ہیں, اور ان کے خلاف بھی کیونکہ ایک ایویڈنس بہت اچھا سامنے آ گیا ہے کہ
ATM کارڈ کسی کا ایک کا وہ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ فوری طور پہ میرے خیال سے بھاگیں گاڑیوں کی روشنی وغیرہ کو دیکھ کے، کیونکہ کافی دور سے ہم لوگ آ رہے تھے تو آف روڈنگ کرتے ہوئے آئے ہیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ ہمیں لگے، اس دوران ان کو گاڑیوں کی روشنی کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اسی طرف آ رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں چھوڑتے ہوئے یہاں سے چلے گئے، اور اب آگے فردر جو کارروائی ہے وہ اس ATM کے جو مالک ہے اس کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، اور آگے نامعلوم افراد کے اوپر بھی ہو سکتی ہے جو یہ شکار کھیل رہے تھے۔ نومبر کے آغاز سے ہی میزبان مہاجر پرندوں کے خلاف مفاد پرستوں کی جانب سے شکار اور اسمگلنگ کی کارروائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اس کہانی کی روک تھام کے لیے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف میدان عمل میں اترا ہے۔ جواباً سندھ وائلڈ لائف کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں، جو ایک حد تک بہتری کا باعث ہے، لیکن حکومتی سطح سے سائبیرین پرندوں کے شکار کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک عالمی ورثے کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے، ٹیم گرفت شعور اور آگہی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔